السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ شب برات یعنی شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، تو میرے کچھ عزیزوں نے سوال کیا کہ حضرت اس مہینے میں کون سی عبادت کرنی چاہیے اور کون سی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تو آج میں اسی ہی ٹاپک پہ ویڈیو بنایا ہوں تاکہ ہمارے مسلمان بھائی یہ جان سکیں، ہمارے دوست جان سکیں کہ شب برات کے مہینے میں کون سی عبادت کرنی چاہیے اور کون سی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اور کون سا کام ہے جس سے کرنا چاہیے اور کون سا ایسا کام ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے حدیث و قرآن کی روشنی میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قبل اس سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات لاسٹ تک پورے ویڈیو کو دیکھیے گا اور ایک ایک بات سمجھنے کی کوشش کریے گا، کیونکہ وہ دن دور نہیں ہے، 2 ہی 3 دن کے بعد شب برات آنے والی ہے، اور اس رات میں ہمیں کیا کرنی ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ آخر تک بنے رہیں، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر ویڈیو کو اچھا لگے آپ کو تو آپ لائک کریے گا اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، شعبان المعظم یعنی شب برات یہ بہت فضیلت والی رات ہے اور بہت فضیلت والا مہینہ بھی ہے۔ یہ فضیلت والا ہی مہینہ ہے، اس کے 4 نام ہیں، شب برات کے بھی 4 نام ہیں۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات یعنی اس کا نام لیلۃ البرات ہے۔ پہلا تو لیلۃ البرات ہے، دوسرا لیلۃ الرحمہ ہے، اور تیسرا لیلۃ البرکات ہے، اور چوتھا لیلۃ السک ہے، یعنی نجات والی رات، نجات والی رات، برکت والی رات، رحمت والی رات، اور چیک دینے والی رات یعنی سرٹیفکیٹ دینے والی رات، جسے لیلۃ السک کہا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ ان کی فضیلت الگ الگ، اور مہینے کی فضیلت الگ، مگر اس مہینے کی فضیلت کچھ الگ ہی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ 100 سال تک پہاڑ کے اندر یعنی پتھروں کے اندر رہ کر عبادت کرے، 100 سال تک وہ ثواب کا اکٹھا کرے، مگر میرا بندہ اگر شب برات کی رات میں ایک عبادت کرتا ہے، ایک رات کی عبادت کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس 100 سال میں جو 100 سال میں پتھر کے اندر عبادت کر رہا تھا اس کا ثواب ہمیں دے گا ایک رات میں۔ تو میرے دوستو، یہ شب برات کی رات بہت معتبر رات ہے، بہت معزز رات ہے، بہت رحمت والی رات ہے۔ اس رات میں بہت سے ایسے کام ہیں جو کرنے چاہیے، اور اچھی بات ہے، اور میرے رسول کی سنت بھی ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اس رات میں کچھ نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، کچھ ایسی نمازیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں، اور اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر اپنے انعامات کو برساتا ہے، ہمیں انعامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے۔ کچھ ایسی عبادتیں آپ کو سب سے پہلے شب برات کی رات یعنی 14ویں تاریخ شب برات کی جو آئے گی، 14ویں کا دن، آپ کو اس دن سب سے پہلے غسل کرنی ہوگی، اور اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن غسل آپ شام کو اگر کریں گے، شام کے وقت غسل کرنا مستحب ہے، اور غسل کرنے کے بعد آپ تحیۃ الوضو کی نیت کریں، ٹھیک ہے، نماز تحیۃ الوضو کی نیت کریں۔ آپ غسل کر لیں اور غسل کی بڑی فضیلت سن لیں۔ اس رات مطلب اس شام میں، مطلب شب برات کی رات میں غسل جو کی جاتی ہے، شب برات کی شام میں، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اگر عبادت کی نیت سے غسل کر رہا ہے، اس شام میں عبادت کے نیت سے غسل اگر کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غسل کے ہر قطرات کے بدلے میں اس کے نیکیوں میں 700 نفل نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ ہر غسل کے ہر قطرات میں جتنے قطرات گریں گے، اس کے بدلے میں 700 نوافل نماز ادا کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اس کے بعد غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو آپ کو پڑھنی ہوگی۔ اور یہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، یہ شب برات کی بات بہت معتبر رات ہے میرے بھائی، اور اس نماز کو کیسے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں، یہ جو تحیۃ الوضو ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد
अलहम्दु शरीफ जिसे हम कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसको आपको मुकम्मल तक पढ़ना है सूरह फातिहा को। उसके बाद सूरह फातिहा के बाद आपको एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, ये आयत करीमा अगर आपको याद है तो पढ़िए, वरना स्क्रीन पर भी दिखेगा, आप उसको देखकर याद कर लीजिएगा। इसको अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। उसके बाद आपको सूरह अखलास पढ़नी है, वो भी 3 मरतबा सूरह अखलास पढ़नी है, 3 मरतबा सूरह अखलास, मतलब कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये दुआ स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, आयत करीमा, ये सूरह स्क्रीन पर भी दिख रही है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इससे भी हर मुसलमान को ये याद रहता है। उसके बाद फिर तहज्जुद नमाज पढ़ने के बाद इस नमाज को आपको पूरा करना है, 2 रकात इस नमाज को मुकम्मल करने के बाद अब आपको 8 रकात नमाज पढ़नी है। रात की बात बता रहा हूँ, रात में 8 रकात। कुछ लोग सवाल करते हैं हज़रत शब बारात की रात में कितनी रकातें नमाज पढ़ी जाती है? मेरे भाई बहुत सी नमाजें पढ़ी जाती हैं, 8 रकात हैं, 12 रकात है, 20 रकात है, 100 रकात है। अभी मैं रोशनी डालता हूँ उस पर कैसे कैसे हमें पढ़नी है, आप आखिर तक बने रहें तो इंशाल्लाह पूरी बात समझाऊंगा मैं। उसके बाद आपको तहज्जुद वज़ू की जो नमाज आप पढ़े हैं 2 रकात, उसके बाद आपको 8 रकात नमाज पढ़नी है। 8 रकात नमाज, देखिए ये सब की फजीलत भी बताऊंगा इन नमाजों की, कि इस नमाज से पढ़ने से हमारे फायदे क्या हैं। आपको 8 रकात नमाज से पढ़नी है। 8 रकात नमाज कैसे पढ़नी है? जैसे कि हर रकात में, ये 8 रकात में, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद, सूरह फातिहा मैंने जो बताया अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, सूरह फातिहा के हर रकात के बाद आपको सूरह कद्र पढ़नी है। सूरह कद्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, इस आयत करीमा को आपको इस सूरह को मुकम्मल पढ़ना है। स्क्रीन पर वो दुआ दिख रही होगी सूरह, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको इस सूरह कद्र को 1 मरतबा पढ़ना है, सूरह कद्र को 1 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद सूरह अखलास, फिर मतलब कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरह अखलास है, जिसे कुल हुवल्लाहु अहद कहा जाता है। इसको आपको 25 मरतबा पढ़ना है। पहले क्या, पहली रकात में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, उसके बाद सूरह कद्र यानी इन्ना अंज़लना, उसके बाद आपको सूरह अखलास 25 मरतबा पढ़ना एक रकात में। मतलब टोटल आपको 8 रकात पढ़नी है और हर रकात में ऐसे ही पढ़ना है, हर रकात ही में ऐसे ही पढ़ना है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे ही अगर 8 रकात जिस तरीके से बताया गया है आपने पढ़ ली, हुजूर फरमाते हैं जो शख्स इस नमाज को शब बारात में पढ़े उसके तमाम गुनाह, अब देखिए फायदे इसके, देखिए अल्लाह के भी इरशाद फरमाते हैं कि जो जिसने इस नमाज को मुकम्मल पढ़ लिया 8 रकात को, अल्लाह के भी फरमाते हैं कि उसके तमाम गुनाह इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला बख्श देता है गोया वो आज अपने माँ के पेट से पैदा हुआ हो। इतना पाक साफ हो जाता है इन 8 रकात नमाज पढ़ने की वजह से। आपने जो कारनामे किए थे, जो गुनाह किए थे, अल्लाह का भी इरशाद फरमाती कि 8 रकात पढ़ने से वो उसको ऐसे धुल दिया जाता है, ऐसे वो पाक साफ हो जाता है गुनाहों से, जिससे गोया अपने माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। और ये भी है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला हर किए कराए का रिजल्ट आउट करता है। जो हमने किए साल भर में, इसी शब बारात की रात में हमारे कारनामे, हमारे अमाल को दिखाया जाता है, आया किया जाता है, बताया जाता है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या कर चुके हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप जो गुनाह किए हैं इस 8 रकात के बरकत से आप अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवाएं, 8 रकात की गुनाहों की मग़फ़िरत करवाएं, क्योंकि ये रात बहुत फजीलत वाली रात है। और इस रात में अल्लाह तबारक व तआला हमें बहुत सारे इनामात से नवाजता है। और सबसे अहम बात आपको बता दूं, अल्लाह के हबीब जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस रात में बंदे के हर एक अमाल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रजिस्टर्ड करवाता है फरिश्तों से।
ہمارے اعمال کو دکھایا جاتا ہے، ہمارے رزق کو اسی رات میں لکھا جاتا ہے کہ ہم اگلے سال تک کتنے رزق ہماری قسمت میں ہیں، کتنے رزق ہمیں ملیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات میں لکھا دیتا ہے۔ اور یہ بھی لکھواتا ہے پچھلے شب برات سے لے کر اب کی شب برات کی رات تک ہم نے جو کیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے۔ کسی پیدا ہونا ہے اسی رات میں لکھی جائے گی، کتنے لوگوں کو مرنا ہے اسی رات میں لکھا جائے گا۔ گز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز اسی رات میں لکھ دیتا ہے، لکھوا دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، شب برات کی رات بہت معتبر رات ہے۔ اس رات میں 100 رکعت نماز بھی پڑھی جاتی ہے، 100 رکعت نماز بھی پڑھی جاتی ہے، جس کو جنت کی خوشخبری کہا گیا ہے۔ 100 رکعت نماز پڑھنے والے کو جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ نفل نماز ایسے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک کلپ اور ڈالوں گا، آپ دیکھیے گا اس پہ، انشاءاللہ ڈسکرپشن میں میں لنک بھی دے دوں گا۔ آپ ان نمازوں کے بارے میں جائزہ لیجیے، کیونکہ اگر اسی میں میں بتاؤں گا تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اور آپ پریشان ہو جائیں گے، لہٰذا میں اس ویڈیو کو کاٹ کر اپنی گفتگو کو کاٹ کے آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں شب برات کی رات، تو میں ہر ایک فارمولہ، ہر ایک عبادت کو آپ کے سامنے آیا کروں گا، کون کون سی عبادت کیسے اور کس کس وقت میں ادا کرنی ہے، انشاءاللہ سب کچھ بتاؤں گا۔ بس آپ سے اسی گزارش ہے کہ اگر یہ کلپ آپ کو اچھا لگا تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں، تاکہ وہ بھی شب برات کی رات میں عبادت سے محروم نہ ہوں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے عبادت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔